یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج ہفتہ 2 دسمبر سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ اسلام آباد پیاروں کی واپسی چاہیے، دعوت تام نہیں، بلوچ لاپتہ افراد لواحقین کی ڈیتھ اسکواڈ کے سرغنہ سرفراز بگٹی سے عدالت کے حکم پر ملاقات۔ بلوچ وائس فار جسٹس انسانی حقوق کی پامالیوں پر عالمی اداروں کو خط لکھ دیا۔ تربت وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کیس اور گرد نواح کے تمام لاپتہ افراد کے لواحقین سے اپیل کی ہے کہ وہ تربت میں جاری کیمپ آ کر اپنی پیاروں کی رجسٹریشن کرائیں تاکہ ان کی بحفاظت بازیابی کے لیے آواز اٹھایا جا سکے۔ تربت ہمارے بیٹوں کو بازیاب کیا جائے، بزرگ والدین نے اپنے بیٹوں کی رجسٹریشن کرائی۔ نوش کی سرکاری مخبر کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری BLA نے قبول کر لی۔ کوہلو پرنسپل ڈگری کالج کے تبادلے خلاف طلباء تنظیموں کا احتجاج، روڈ بلاک کر دیا۔ خوزدار میں شیخ قبیلے سے تعلق رکھنے والے قبائلی رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے اراضیات پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مختلف حربے استعمال کر کے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی، دال بندین اور پنجگور میں فائرنگ کے واقعات، 4 افراد قتل۔ کچلاک روڈ حادثہ، 1 شخص ہلاک، 8 زخمی۔ اسلام آباد میں گزشتہ روز نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرکاری ڈیتھ اسکواڈ ڈیرہ بگٹی کے سربراہ سرفراز بگٹی سے بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین نے عدالت کے حکم پر ملاقات کی۔ ملاقات میں بلوچ لاپتہ افراد کی وکیل اور انسانی حقوق کے کارکن ایمان زینب مزاری بھی شریک تھیں۔ ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ کے سیکریٹریٹ میں ہونے والے اس ملاقات میں سرفراز بگٹی کی جانب سے لاپتہ افراد کے لواحقین کو دعوت تام کی پیشکش کی گئی، جس پر لاپتہ افراد کے لواحقین نے ان کی دعوت تام میں شرکت سے انکار کر دیا۔ لواحقین نے کہا کہ ہمیں دعوت ہی نہیں بلکہ اپنے پیاروں کی واپسی چاہیے۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ سرفراز بگٹی نے کہا کہ جبری گمشدگیوں کے حوالے سے 1 ہفتے کے اندر تمام ایجنسیز اپنی رپورٹیں فراہم کریں گی اور جو حیات ہیں انہیں منظر عام پر لایا جائے گا اور اگر کوئی زندہ نہیں ہے تو ان کے خاندان کو آگاہ کیا جائے گا۔ لواحقین نے کہا کہ سرفراز بگٹی کی باتوں سے ایسا تاثر ملا کہ وہ لاپتہ افراد کی بازیابی میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ جس طرح بلوچستان میں شورش کا حوالہ دے کر لاپتہ افراد کے معاملے کو پس پشت ڈالا جاتا ہے۔ بلوچ وائس فار جسٹس نے تربت، بالاج بلوچ سمیت 4 نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں ماورائے عدالت قتل کرنے سمیت حالیہ واقعات کے حوالے سے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور یورپی پارلیمنٹ کو خط لکھ کر جعلی مقابلے جیسے انسانیت سوز واقعات کی تدارک کے لیے اقدامات اٹھانے کی اپیل کر دی ہے۔ کیچ گلی بلیدہ سے جبری لاپتہ کیے گئے 9ویں جماعت کے طالب علم فتح ولد معیار کے والد نے شہید فدا چوک پر بالاج مولا بخش احتجاجی کیمپ میں شرکت کر کے اپنے بیٹے کی رجسٹریشن کرائی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ فتح معیار کو 15 جون 2023 کو شام اوورسیز کالونی تربت سے پاکستانی فورسز کے اہلکاروں نے جبری لاپتہ کیا ہے، جو ابھی تک لاپتہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فتح ایک کم عمر بے گناہ طالب علم ہے، اسے جلد رہا کیا جائے۔ اس طرح احتجاجی کیمپ میں پسنی سے لاپتہ کیے گئے دودا خان سکنے پسنی کے والد ناصر نے اپنے بیٹے کی رجسٹریشن کرائی اور بتایا کہ دودا ناصر 15 نومبر کی شام ایک مقامی مخبر کے ساتھ پاکستانی فورسز نے پسنی سے اغوا کیا، جو تاحال لاپتہ ہیں۔ اس دوران لاپتہ منصور کے والد محمد انور نے بھی اپنے بیٹے کی رجسٹریشن کراتے ہوئے کہا کہ بیٹے کو بلیدہ سوراب سے 13 نومبر کی رات پاکستانی فورسز نے لاپتہ کیا ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جینت بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرماچاروں نے قلی دوست محمد میں فائرنگ کر کے زبیر احمد ولد شوکت علی بادینی سکنے کے لیے شریف خان نوشکی کو ہلاک کر دیا ہے، جس کی ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ وہ 2022 میں BLA کے ساتھ شامل ہوئے۔ اس دوران ان کے بھائی شہید شہزاد اور ساتھی سرماچار ندیم اور سبزو مقبولی نوشکی میں ڈرون حملے میں شہید ہو گئے۔ بعد ازاں زبیر دشمن کے سامنے ہتھیار پھینک کر ڈیتھ اسکواڈ کے رکن بن گئے اور سرماچاروں کے علاوہ عام شہریوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی، جس پر تنظیم نے انہیں سزائے موت کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ علاقے میں عام شہریوں کو لاپتہ کروانے میں بھی ملوث تھا۔ ڈیرہ جمالی میں زمین کے تنازع پر 2 قبائل کے مابین مسلح تصادم کے دوران 2 افراد
مزید ہلاک ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں فریقین زمین کے تنازع پر سالوں سے مسلح اور مورچہ بند ہیں اور دونوں طرف سے کئی قیمتی جانیں اب تک ضائع ہو چکے ہیں۔ ضلع پنجگور میں مسلح افراد نے فائرنگ کرکے ظاہر نامی ایک شخص کو ہلاک کر دیا، تاہم ہلاکت کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے۔ دالبندین مشرقی بائی پاس پر مسلح کار سواروں نے فائرنگ کرکے محمد موسیٰ نامی شخص کو ہلاک کر دیا، جبکہ محمد عارف دیگر ایک شخص زخمی ہو گئے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے کچلاک جلوگیر کے مقام پر دو کار آپس میں ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں اکمل نامی شخص ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔